بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے حالات پر ہم دن بدن اگر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دن بدن دنیا کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اس قدر بگڑتے چلے جا رہے ہیں کہ ہر ایک واقعے پر ایک سیدھے سے انسان اور سنجیدہ انسانوں کو حیرت ہو رہی ہے کہ کیا آج دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، کہ ایسے بھی واقعات ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کسی ہتھیار کے ذریعے سے کسی انسان کی جانب اشارہ بھی نہ کیا جائے۔ یہ بھی گناہ ہے اور یہ بھی ظلم ہے، لیکن آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ قتل و غارت گری، لوگوں کا خون کر دینا اور لوگوں کا مرڈر کر دینا، اس سلسلے میں لوگ بے جھجک ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم اسلام کی روشنی میں اور اسلامی تعلیمات میں معلوم کرتے ہیں کہ قتل و غارت گری یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ قیامت کے قریب کی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَكْثُرُ الْحَرْجِ، قیامت جب قریب آئے گی تو قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد زیادہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگوں میں آپس میں ایسی قتل و غارت گری ہوگی کہ قتل کرنے والے کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور جو مقتول ہوگا، جس کا خون کیا جا رہا ہوگا، اس کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ مارنے والا اسے کیوں مار رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ کھلم کھلا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کا قتل کر دینا یہ کفر والا عمل ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے تمام گناہ یا ایک انسان کے تمام گناہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، لیکن دو طریقے کے انسانوں کے گناہ اللہ معاف نہیں کریں گے اور کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کفر کی موت مرے، کافر ہو کر مرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل نہیں بخشیں گے، بلکہ اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہوگا۔ حدیث کے اندر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے اور جان بوجھ کر قتل کرے، اس کا مرڈر اور خون کر دے، تو ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قرآن کریم کے پارے 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان کسی مسلمان کو قتل کرے یا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے، تو اس کا بدلہ یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے، اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ سخت اور دردناک سزا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ چنانچہ ایک موقع کے لحاظ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن مسلمان کو قتل کر دے، کسی مسلمان کو قتل کر دے، تو اللہ تعالیٰ قاتل کی جانب سے کوئی عذر قبول نہیں کریں گے کہ میں نے اس وجہ سے قتل کیا تھا، میں نے اس وجہ سے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی عذر کو قاتل کی جانب سے قبول کرنے کا انکار کر دیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا
کہ جو قاتل اگر کسی کو قتل کرے، کسی مسلمان کو قتل کرے، تو مقتول قاتل کو پکڑ کر جو ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے لائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ قتل کرنے والے سے جو ہے پوچھیں گے کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا۔ دوستو، لیکن آج اگر کوئی کسی غیر کو قتل کر رہا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن آج اگر دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں تو ایک قریبی انسان، قریبی رشتہ دار اپنے قریبی رشتہ دار کو جو ہے قتل کر رہا ہے اور مرڈر کر رہا ہے۔ وہ ماں باپ جس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو اف تک نہ کہو، لیکن واقعات یہ بتلا رہے ہیں، دنیا کے حالات یہ نظارہ دکھا رہے ہیں کہ ماں باپ اولاد کو قتل کر رہے ہیں اور اولاد بھی ماں باپ کو قتل کر رہی ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ اور اگر کل ہی کے دن کا واقعہ لیا جائے کہ حیدرآباد جیسے شہر کے اندر، بارکس جیسے ایک مسلمانوں کے علاقوں کے اندر ایک با اسماعیل نامی شخص نے اپنے تینوں خاص بہنوں کا جو ہے مرڈر کر دیا۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ جس مسلمان کا اسلام کسی کو ہتھیار بتانے اور کسی کو ہتھیار سے اشارہ کرنے سے منع کرتا ہے، وہ اپنی خاص بہنوں کو جو ہے اس نے قتل کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اسی انسان کا 2019 کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا جو ہے مرڈر کر دیا، اور وہ اس کے سزا کے طور پر جیل گیا۔ پھر جب واپس آیا تو اپنی 2 بہنوں کو تو گھر پہ بلایا اور ان کی دعوت کی، اور اس موقع پر جو ہے اس نے قتل کر دیا، اور تیسرے بہن کے گھر کو جا کر اس کا مرڈر کر دیا۔ اس طریقے کے واقعات اگر ہوتے رہیں گے تو پھر اللہ کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ طریقے کے عذاب دنیا میں بھیجے، تاکہ ان واقعات ہی کی وجہ سے دنیا تباہ و برباد ہو جائے، بزرگوں کی دعائیں قبول نہ ہو، نمازیوں کی نمازیں قبول نہ ہو، حاجیوں کا حج اور عمرہ کرنے والوں کا عمرہ قبول نہ ہو، کیونکہ دنیا میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، رشتہ داریاں اپنے ہاتھوں سے ختم کی جا رہی ہے اور اپنے بہنوں کو خود قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ ہمیں اسلام کی باتوں پر جو ہے اعتماد اور اس پر مکمل یقین کرتے ہوئے ایسے گناہوں کی سزاؤں کے سلسلے میں ہم کو ڈرنا چاہیے، ایسی واقعات کو جو ہے روکنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔